رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ روزے اربعین سید الشہداء، جس کے دل میں سید الشہداء کی زیارت کی تمنا ہے، اس دعا اس حاجت کو دل میں رکھ کے کہ مولا اگلے برس یہ اربعین آپ کے شہر میں آپ کی ذریعہ اقدس کے سامنے نصیب ہو، اس آرزو کو دل میں سجا کر میرے ساتھ مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه۔ صدق مولانا العظیم۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اعزان محترم، عزاداران سید الشہداء،
سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے اربعین سید الشہداء، میری گفتگو کا عنوان آفاق مہدویت، لیکن اپنی گفتگو اور موضوع میں وارد ہونے سے پہلے اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے آقا و مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام مولا کی اس حدیث شریف کو ذکر کر دوں ابتداءً تبرکاً و تیمناً۔ للمؤمن علامات خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ صلاۃ 51، 51 رکعت نماز پڑھنا ایک دن میں۔ والتختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کو پہننا۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے نماز میں چاہے نماز کے علاوہ۔ علامت مومن، تیسری علامت یہ ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ وتعفیر الجبین، اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے، سجدہ خاک پر کرتا ہے، اور کیا کہنے اس خاک کے کہ جو خاک کربلا ہو۔ 5ویں علامت جو میرے مولا نے ارشاد فرمائی، وزیارت الاربعین، مومن کی 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ روز اربعین اپنے آقا و مولا سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، اور اسی دعا پر اس مجلس کا اختتام بھی ہوگا کہ بار الہ تجھے واسطہ حسین مظلوم کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، بار الہ۔ ہمارے دل میں یہ تمنا ہے، ہمارے دل ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اپنے مولا کی ذریعہ اقدس کی زیارت کو، اپنے مولا کی قبر اطہر کی زیارت کو۔ بار الہ، اس سال اگرچہ ہمیں اربعین حسینی کربلا معلی میں نصیب نہ ہوا، لیکن آئندہ سال اور زندگی میں بار بار ہمارے نصیب میں اربعین حسینی کربلا معلی میں لکھ دے۔ بار الہ، دنیا میں بار بار آقا کی زیارت نصیب فرما، اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اس خصوصی دعا کی قبولیت اور تمام دلی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد۔ حضرات محترم، موضوع گفتگو آفاق مہدویت، ہم 10ویں تقریر میں وارد ہو رہے ہیں۔ ابھی مہدویت کے آفاق میں سے فقط پہلے افق میں بات جاری ہے۔ مہدویت اور عقیدے کا تعلق، مہدویت اور عقیدے میں معرفت خدا سے عقیدہ مہدویت کا تعلق بیان ہو چکا، مہدویت اور نبوت کا ارتباط بیان ہو چکا، مہدویت اور امامت عامہ کی بحث کی طرف کل کی مجلس میں اشارہ ہو چکا۔ ہماری گفتگو وارد ہو چکی تھی مہدویت اور امامت خاصہ سید الشہداء آقا حسین سے میرے آقا امام زمانہ کا تعلق، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ شاہ کربلا اور منتقم کربلا کا تعلق، یا قرآن کی زبان میں کہیے تو والفجر کا والعصر سے تعلق۔ توجہ ہے عزیزوں، وہ کون سی مناسبت اس سے بہتر ہو سکتی ہے روز اربعین سے کہ جس میں آقا حسین اور آقا امام زمانہ کے تعلق کو بیان کیا جا سکے۔ کل اس تعلق کی پہلی جہت، کل پہلی وہ حیثیت، پہلا وہ نقطہ کہ جو میرے امام حسین کو میرے وقت کے امام سے خصوصی طور پر جوڑ دیتا ہے، کل آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کیا تھا، یقیناً اذہان میں محفوظ ہوگا۔ وہ نقطہ کیا تھا کہ خدا نے حضرت حجت کو، اپنی آخری حجت کو، امام قائم کو امام حسین کی نسل میں رکھا ہے، اور خصوصی طور پر امام حسین کا نواں بیٹا قرار دیا ہے۔ اور کل میں نے اس نقطے کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آج گفتگو کو ایک منزل اور آگے لے جاتے ہیں۔ امام حسین اور قائم آل محمد میں دوسرا گہرا ترین تعلق یہ ہے کہ اللہ نے امام زمانہ کو امام حسین کا منتقم قرار دیا ہے۔ توجہ ہے عزیزوں، آج اس نقطے کو اور ایک اور نقطے کو، تیسرے تعلق کو، تیسرے ارتباط کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ روز اربعین ہے، آقا حسین کا خوب تذکرہ ہوگا،
شہزادی زینب علیہ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ روز اربعین کی مجلس ان دونوں ہستیوں کے ذکر کے بغیر مکمل ہو جائے؟ توجہات آمادہ ہیں، بات کو سننے کے لیے متوجہ ہیں، سماعتیں بیدار ہیں، تو مل کر ایک درود پڑھیے امام حسین علیہ السلام پر۔ دوسرا تعلق اور ربط کہ جو امام حسین کو قائم آل محمد سے ملاتا ہے، اگر قرآن کی روشنی میں پیش کیا جائے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جس شخص کو ظلم کر کے مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے، قرآن کہتا ہے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس مظلوم کے ولی کو طاقتور بنا دیا، ہم نے اس مظلوم کے ولی کو یہ اختیار اور اقتدار دیا کہ یہ اپنے مظلوم کا بدلہ لے سکے، انتقام لے سکے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، یہ جو مظلوم کا ولی ہے جسے خون بہا کا، قتل کر دینے کا، انتقام کا اختیار دیا گیا ہے، اسے چاہیے کہ خون بہانے میں اسراف نہ کرے، حد سے زیادہ نہ بڑھے، یعنی جس نے قتل کیا ہے فقط اسی کو قتل کیا جائے، کسی اور شخص کو کسی دوسرے کے جرم میں نہ مارا جائے۔ قرآن کا آخری فیصلہ جانتے ہیں اس آیت میں انہو کان منصورا، یہ جو مظلوم کا ولی ہے، یہ جو انتقام لے گا، یہ منصور ہوگا، اس کی غیبی مدد کی جائے گی۔ توجہ ہے، یہ عمومی آیت ہے، عمومی طور پر آیت میں کئی مصادیق آ سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص کے جسے ناحق قتل کیا جائے، فقہی اعتبار سے اس کے وارث کے پاس اختیار ہوتا ہے، چاہے تو انتقام لے، چاہے تو خون بہا لے، چاہے تو معاف کر دے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ہے عمومی بات، لیکن اگر خصوصی طور پر آیت کے مصداق میں تدبر کیا جائے، آیت میں دو ہستیوں کا ذکر ہے، دو لوگ، دو اشخاص پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو من قتل مظلومن ہے، جو مقتول و مظلوم ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اس مظلوم کا ولی ہے، کہ جسے خدا طاقتور کہہ رہا ہے، کہ جس کا لقب آیت میں منصور آ رہا ہے۔ دو ہستیاں ہیں، ایک مقتول ہے اور ایک مقتول کا ولی ہے۔ میرے پانچویں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام، میرے پانچویں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ کی خصوصی مصداق، اس آیت میں جسے مظلوم اور مقتول کہا جا رہا ہے اس سے مراد ہمارے جد حسین علیہ السلام ہے، اور جو اس مقتول کا ولی ہے کہ جو منصور بھی ہے، کہ جو منتقم بھی ہے، وہ ہماری نسل میں آنے والے آخری امام قائم آل محمد ہیں، کہ جو جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے جد حسین کا انتقام لیں گے، اور اس انتقام میں خدا ان کی مدد فرمائے گا۔ توجہ ہے، یہی وجہ ہے نا کہ جب زیارت عاشورہ مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں تو جب امام زمانہ کا تذکرہ آتا ہے تو کیا لفظ آتا ہے؟ المنصور من آل محمد، آل محمد میں وہ ہستی کہ جس کی مدد کی جائے گی، کہ غیبی مدد اسے حاصل ہوگی اپنے جد حسین کا انتقام لینے میں۔ لہذا آقا حسین اور آقا امام زمانہ کو جو دوسرا نقطہ اہم ترین بہت گہرا تعلق جو جوڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ امام زمانہ ہی اپنے جد حسین کا انتقام لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے۔ کس کے انتقام کی بات ہو رہی ہے؟ ولی خدا کے انتقام کی، حجت خدا کے انتقام کی، نواسہ رسول کے انتقام کی۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اور بڑا ہی گہرا اور قیمتی سوال، کہ خدا نے مقتول کے والی وارث کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مقتول کا انتقام لے۔ عام طور پر عام دنیا میں جب کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کا رشتہ دار اپنی قرابت، اپنی رشتہ داری، اپنے تعلق کی وجہ سے اپنے مظلوم کا انتقام لیتا ہے۔ یہاں میرا سوال ہے، جب آقا امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور اپنے جد حسین کا انتقام لیں گے تو کیا یہ انتقام فقط رشتے اور قرابت داری کی وجہ سے لیا جائے گا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ نہیں عزیزوں، بات اس سے بہت زیادہ گہری ہے، اور بات کی گہرائی کا اندازہ اس جملے سے لگائیں کہ زیارت عاشورہ میں امام حسین کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ، میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جس کا خون بہا خدا کے ذمے ہے،
کہ جس کا انتقام خدا کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کوئی عام انسان نہیں ہے، حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، حسین کا قتل کوئی معمولی جرم نہیں ہے. حسین حجت خدا ہے، حسین ولی خدا ہے، حسین کا خون بہ جانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. آج کی مجلس میں ہی آخر میں یہ پیش کروں گا کہ کتنا عظیم بوجھ ہے، کتنی عظیم بات ہے. خون حسین کا بہ جانا کوئی معمولی خون نہیں ہے. لہذا چونکہ حسین حجت خدا ہے، حسین ولی پروردگار ہے، لہذا حسین کا خون بہا بھی اللہ کے ذمہ آتا ہے. اب جب میرے وقت کے امام ظہور فرمائیں گے اور حسین کا انتقام لیں گے تو یہ در حقیقت اپنے رشتہ دار کا انتقام نہیں لیا جا رہا ہے، در حقیقت یہ ولی خدا کا انتقام لیا جا رہا ہے. در حقیقت یہ وہ خون ہے کہ جس کا انتقام اللہ کے ذمہ ہے. در حقیقت اللہ اپنا کام اپنے حجت اپنے قائم سے لے رہا ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیے قائم آل محمد کی عظمت پر. توجہ فرما رہے ہیں، بات کی گہرائی کو محسوس فرما رہے ہیں. یہ کار خدائی ہے کہ جو امام زمانہ کے ہاتھوں سے انجام پائے گا. حسین کا خون بہا اللہ کے ذمہ ہے، حسین اللہ کی حجت تھے، حسین اللہ کے ولی تھے. اللہ اکبر. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. ذرا بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں. یہی وجہ ہے، یہی تعلق ہے سید الشہداء کا اور آقا امام زمانہ کا، کہ جس کی وجہ سے، کہ جس کی بنا پر جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ان کا نعرہ، ان کا شعار، امام زمانہ تشریف کیوں لائیں گے؟ یملأ الارض عدلا وقسطا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، لیکن شعار یہ نہیں لگائیں گے. امام زمانہ اپنے جد رسول اللہ کے جانشین ہے، لیکن نعرہ رسول کے نام کا نہیں لگایا جائے گا. امام زمانہ آل محمد کو ان کا حق دلانے تشریف لائیں گے، لیکن شعار آل محمد کا بلند نہیں ہوگا. جب میرے وقت کے امام تشریف لائیں گے تو کیا شعار بلند کریں گے؟ یا لثارات الحسین، اے حسین کا انتقام لینے والوں میرے ساتھ مل جاؤ. یہ ایک اور ربط ہے قائم آل محمد میں اور ان کے جد حسین میں، کہ جب آقا امام زمان تشریف لائیں گے تو اپنے جد حسین کے نام کا شعار بلند کریں گے. اللہ اکبر. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ اگر سماعت متوجہ ہیں، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہی وجہ ہے جب قائم تشریف لائیں گے حسین کا انتقام لینے کے لیے، جب قائم تشریف لائیں گے تو ان کا شعار یا لثارات الحسین ہوگا، اپنے جد حسین کے نام پر ہوگا. اور آج کی مجلس کے آخر میں یہ بھی پیش کروں گا کہ جب قائم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، خدا ہم سب کو وہ حسین منظر دیکھنا نصیب فرمائے، تو اس وقت مولا اپنا تعارف کس جملے سے کروائیں گے؟ اس بات کو فی الحال رہنے دیجئے. یا لثارات الحسین کا نعرہ لگایا جائے گا، اپنے جد حسین کے نام کے شعار کو بلند کریں گے. اور یہ کون سا شعار ہے؟ آپ نے محرم کی ابتدا میں ہمیشہ ہی ابن شبیب والی روایت سنی ہوگی کہ جو مولا رضا فرزند شبیب کو امام حسین پر گریے کے فضائل بتا رہے ہیں. یبن شبیب ان کن باقیا لشیء فابکی علی الحسین، اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پر رونا چاہو تو میرے جد حسین پر رویا کرو. یہ روایت آپ سنتے ہیں نا. اس روایت میں آگے جا کر مولا رضا ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں. یا لثارات الحسین کا شعار دیکھیے گا کہ کہاں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور کون کون امام زمانہ کے ساتھ اس شعار کو بلند کرے گا. توجہ کیجیے گا. ایک موقع پر امام رضا، روز اربعین ہے نا، ایک موقع پر امام رضا ابن شبیب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یبن شبیب ان سرک ان تکون فی الغرف المبنیۃ لنا. اللہ اکبر. اے فرزند شبیب، اگر تم اس بات کو چاہو کہ روز قیامت جنت میں ان کمروں میں ہو، ان غرفوں میں ہو کہ جو آل محمد کے لیے بنائے گئے ہیں، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کسی کے دل میں؟ اگر تم چاہو کہ آل محمد کے لیے تعمیر شدہ غرفوں میں ہو روز قیامت جنت میں، تو کیا کرو؟ بہت آسان سا عمل. عزاداروں،
اس روزہ اربعین کی مجلس سے اٹھو تو اپنی عادت بنا کر اٹھنا، جب کبھی حسین یاد آ جائے، جب کبھی ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے کیا کہنا؟ امام رضا فرماتے ہیں متا ما ذکرت الحسین، جب حسین کو یاد کرو ایک جملہ کہو فقط، یا لیتنا کننا معکم فنفوز معک، اے حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک روایت آ گئی۔ اب اس کے بعد امام رضا فرزند شبیب کو ایک عجیب تاریخی نقطے سے آگاہ کرتے ہیں، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، جب روز عاشور تھا، عصر عاشور قریب آیا، حسین تنہا ہو گئے، حسین نے صدا و استغاثہ بلند کی، حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو رسول اللہ کی عطرت کی حفاظت کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ روایت میں امام رضا فرماتے ہیں آسمان سے 4000 فرشتے زمین کی طرف آنے لگے اور انہوں نے نصرت حسین کے لیے اللہ سے اذن طلب کیا۔ لیکن کربلا کا معاملہ ہی کچھ ایسا عجیب معاملہ تھا کہ جو بشر کی عقلوں سے بالاتر ہے۔ یہ معاملہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان تھا۔ اس عشق کے معاملے میں خدا کو کوئی تیسرا گوارا نہیں تھا۔ روایت کے جملے، ان فرشتوں کو اجازت نہ ملی، وہ فرشتے وہیں رکے رہے یہاں تک کہ جب عصر عاشور سید الشہداء کو قتل کر دیا گیا۔ اب ان فرشتوں کو اذن دخول ملا ہے، یہ فرشتے کربلا میں اترے ہیں، تو اب ان فرشتوں نے منظر دیکھا کہ امام حسین زمین کربلا پر ہیں۔ کیا یہ فرشتے دیکھ کر واپس چلے گئے؟ نہیں، امام رضا فرماتے ہیں یا لثارات الحسین، دیکھیے گا امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے روزے، یہ 4000 فرشتے خاص طور سے روزے قیامت تک حسین کی قبر کے گرد بیٹھے رہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یبکون علی الحسین، یہ حسین پر گریا کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ویستغفرون لشیعته وزوارہ، حسین کے زائروں اور شیعوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ معصوم کی دعا رد تو نہیں ہوتی نا۔ اور ان فرشتوں کی حالت کیا ہے؟ وہم شعث غبر، یہ فرشتے اپنے آپ کو غبار آلود حالت میں ڈھالے ہوئے ہیں۔ ابھی میں مصائب سے بہت دور ہوں۔ امام رضا فرماتے ہیں فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا، جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو یہ فرشتے قائم کے لشکر میں شامل ہو کر حسین کے قاتلوں سے انتقام لیں گے، اور ان فرشتوں کا شعار یہ ہوگا یا لثارات الحسین، ہم حسین کا انتقام لینے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ بات واضح ہو رہی ہے، گفتگو کس قدر گہرائی میں جا رہی ہے۔ آج مجھے وقت کی قید سے آزاد رکھیے گا، بہت مطالب ہیں جو آج پیش کرنے ہیں روزے اربعین کی مناسبت سے۔ اللہ اکبر، یہاں تک بات آ گئی۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین کا قتل تو 61 ہجری میں ہو گیا۔ میں نے ابتدائی مجالس میں بھی اس سوال کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر سامعین کے اذہان میں محفوظ ہو۔ آج وہ دن ہے کہ جب اس سوال کا جواب پیش کرنا ہے۔ امام حسین کا قتل تو سن 61 ہجری میں ہو گیا۔ امام قائم کب ظہور فرمائیں گے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قاتلین حسین تو سب کے سب واصل جہنم ہو چکے۔ تو اب جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ انتقام حسین کس سے لیا جائے گا؟ سوال ویلڈ ہے نا، بات ذہن میں اٹھتی ہے نا۔ کیا اعتراض کرنے والا اعتراض تو کر سکتا ہے نا؟ عزیزوں توجہ کیجیے گا، یہ سوال ہے، اب اس کا جواب سنیے۔ روایت کے عجیب جملے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں کیا پڑھوں اور کیا چھوڑتا چلا جاؤں۔ ایک روایت ہے، بہت تفصیلی ہے، میں وقت کی گنجائش کی وجہ سے انتہائی مختصر کرتا چلا جاؤں۔ روایت ہے میرے مولا و آقا امام سجاد سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان ابی الحسین ما نزلا منزلا، میرے بابا حسین جب مدینے سے کربلا کا سفر فرما رہے تھے تو ہر منزل پہ جب قیام فرماتے اور ہر منزل سے جب سفر ابتدا کرتے، الا ذکر یحیی بن زکریا، امام حسین اللہ کے نبی یحییٰ بن زکریا کو یاد کرتے۔ اب یہ ایک بالکل مختلف موضوع ہے کہ امام حسین کا نبی اللہ یحییٰ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر انبیاء میں کسی کی مظلومیت سب سے زیادہ امام حسین سے مشابہ ہے تو وہ نبی اللہ یحییٰ کی مظلومیت ہے۔ امام حسین ہر جگہ نبی اللہ یحییٰ کا تذکرہ کرتے، بہت خلاصہ، بہت ہی تفصیلی روایت ہے
کہ اس دور کے بادشاہ نے ایک باغیہ، ایک بدقماش خاتون کے جھانسے میں آ کر، دھوکے میں آ کر نبی اللہ یحییٰ کو ناحق قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا خدا نے اس بادشاہ پر، اس ملک پر عذاب نازل کیا، ایک ظالم بادشاہ ان پر حاکم ہو گیا۔ یہ پوری روایت امام حسین سے ہے، کوئی چاہے تو بحار الانوار میں جا کر پڑھ لیجئے گا، تفصیل سے موجود ہے۔ خدا نے ظالم بادشاہ کو اس قوم پر مسلط کیا، اس بادشاہ نے خوب قتل و غارت گری کی، اس شہر کو لوٹا، لیکن اس کے باوجود شہر میں ایک مسئلہ باقی رہا، اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ نبی اللہ یحییٰ کا خون، کہ جو خون ناحق تھا، کہ جو حجت خدا کو بے جرم و بے خطا قتل کیا گیا تھا، ذبح کیا گیا تھا، اس شہر میں نبی اللہ یحییٰ کا خون جوش مارتا رہتا تھا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، لوگ آتے اس خون پر مٹی ڈالتے، لیکن یہ خون تازہ ہو جاتا۔ یہ امام حسین بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے اس قوم، اس ملک کی ایک بہت ہی تجربے کار، ایک بہت ہی عمر رسیدہ خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ یہ خون یحییٰ کا جوش ختم ہو جائے، یہ خون ناحق ٹھنڈا ہو جائے۔ جانتے ہو بڑھیا نے کیا کہا؟ اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ اے بادشاہ، یہ کسی عام انسان کا خون نہیں ہے، یہ نبی خدا، ولی خدا کا خون ہے۔ یہ ہرگز ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک اس کا انتقام نہ لے لیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، سوال یاد رکھیے گا ذہن میں نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جب تک اس پر خون نہ بہایا جائے، جب تک اس کا انتقام نہ لیا جائے، یہ خون اسی طرح جوش مارتا رہے گا۔ روایت میں امام حسین بتاتے ہیں کہ وہ بادشاہ ظالم کہ جس کا نام بخت النصر تھا، اس علاقے کے 70,000 لوگوں کو، مردوں کو قتل کیا۔ جب جا کر خون یحییٰ کا جوش ختم ہوا، خون یحییٰ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد امام حسین اپنے بیٹے سید سجاد کو مخاطب کرتے ہیں۔ نہیں معلوم کیا حکمت امام ہے، کیوں امام حسین یہ باتیں اپنے بیٹے سید سجاد کو کربلا کی راہ میں بتا رہے ہیں؟ شاید ڈھارس بندھانا چاہتے ہیں، شاید حوصلہ دینا چاہتے ہیں، امید باندھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں واللہ یا ولدی یا علی، اے میرے بیٹے علی ابن الحسین، خدا کی قسم، وَإِنَّ دَمِي سَيَغْلِي، میرا خون بھی جوش مارتا رہے گا، حَتَّى يَظْهَرَ قَائِمٌ مِّن وُلْدِي، یہاں تک کہ میری نسل میں سے قائم مہدی تشریف لائیں گے، وَيَقْتُلُوا 70,000 رَجُلًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَفَرَةِ وَالْفَسَقَةِ، یہاں تک کہ میرے انتقام کے لیے میرے بیٹے قائم تشریف لائیں گے اور 70,000 کافروں، منافقوں اور فاسقوں کو اس خون کے انتقام میں قتل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا حسین کا خون آج بھی جوش نہیں مار رہا؟ کیا آج بھی وہ معجزات آپ نہیں دیکھتے؟ کیا عصر عاشور خاک شفا خون میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیا حلب میں آج بھی وہ پتھر موجود نہیں ہے کہ جہاں سے آج بھی تازہ خون برآمد ہوتا ہے؟ لوگوں نے بہت صاف کیا، لوگوں نے مٹانے کی، چھپانے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ حسین کا خون آج بھی جوش مار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک میرے ساتھ سفر کر کے آ گئے عزیزوں؟ لہذا خون حسین اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا تب تک جب تک اس کے انتقام میں 70,000 لوگوں کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اس روایت سے نتیجہ کیا نکلا؟ ہم مرحلہ در مرحلہ، منزل بمنزل اپنے جواب کی طرف جا رہے ہیں۔ اس روایت سے نتیجہ کیا نکلا کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو اپنے جد حسین کے خون کے انتقام کے لیے 70,000 لوگوں کو، کافروں، فاسقوں اور منافقوں کو قتل کریں گے۔ بنیادی سوال ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے کہ ان 70,000 کا قاتلین حسین سے کیا تعلق ہے؟ انہیں کیوں حسین کے قتل کے انتقام میں قتل کیا جا رہا ہے؟ سوال باقی ہے نا؟ اس کا جواب ہمارے چھٹے سرکار حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا۔ جب راوی نے پوچھا مولا، جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو کس سے حسین کے خون کا انتقام لیں گے؟ عجیب جملے ہیں امام صادق، فرماتے ہیں یقتلوا من ذراری یا ینتقموا من ذراری قتلت الحسین۔ ذراری جمع ہے ذریت کی، اور ذریت عربی میں کہتے ہیں نسل کو۔ چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ جب حضرت قائم تشریف لائیں گے تو حسین کے خون کا انتقام کس سے لیں گے؟
قاتلین حسین کی نسلوں سے، ان کی ذریتوں سے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ بنیادی سوال ابھی بھی باقی ہے، اور یہ سوال لے کر راوی ابا سلط حربی 8ویں آقا سلطان عرب و عجم کی بارگاہ میں آتا ہے، سوال کرتا ہے فرزند رسول، کیا آپ کے جد چھٹے امام صادق آل محمد نے یہ فرمایا ہے کہ قائم آل محمد قاتلین حسین کی نسلوں سے خون حسین کا انتقام لیں گے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں صدق جدی، میرے جد نے سچ کہا ہے۔ اب راوی ابا سلط ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی عام صحابی نہیں ہے، فوراً سے قرآن کی آیت کو پیش کیا۔ مولا قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی ایک انسان پر دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ امام رضا فرماتے ہیں صدق اللہ فی جمیع اقوالہ، خدا کی ہر آیت سچی ہے۔ تو سوال کرتا ہے راوی، مولا پھر قاتلین حسین کا بدلہ ان کی نسلوں سے کیوں لیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہاں اسلام کا ایک بڑا ہی کلی اور بنیادی قاعدہ، یہاں ہمارے سوال کا جواب میرے 8ویں امام کے لبھائے اطہر سے مل رہا ہے۔ میرے 8ویں مولا فرماتے ہیں لِأَنَّ الزَّرَارِي قَتَلَتِ الْحُسَيْنَ قَدْ رَضُوا بِفِعْلِ آبَائِهِمْ وَكَانُوا يَفْتَخِرُونَ بِهِمْ۔ ارے حسین کے قاتلوں کی نسلوں کا جرم یہ تھا کہ یہ اپنے اجداد کے فعل پر راضی رہے، نہ صرف راضی رہے بلکہ اپنے اجداد کے اس کام پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور پھر امام رضا فرماتے ہیں خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے مغرب میں ویسٹ میں کسی کو قتل کر دیا جائے اور مشرق میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس قتل سے راضی ہو فَكَأَنَّهُ مِنَ الْقَاتِلِينَ، تو گویا یہ مغرب میں مشرق میں بیٹھا ہوا شخص بھی گویا مباشرتاً بغیر واسطے کے ان قاتلوں میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں، بات پہنچ رہی ہے۔ یہاں پر گفتگو بڑی ہی نازک مرحلے میں آ گئی ہے، لہٰذا میں بغیر کسی فٹ نوٹ کے، بغیر کسی حاشیے کے بات کو اس منزل سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہ نقطہ، وہ دوسرا تعلق امام حسین اور میرے وقت کے امام میں کیا ہے کہ امام زمانہ ہی منتقم خون حسین ہے، اور یہ کام اپنے لیے اپنی جانب سے نہیں کر رہے، بل حقیقت یہ کار خدائی ہے کہ جو میرے آقا امام زمانہ کے ہاتھوں انجام پانا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں، گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آج روزے اربعین سید الشہداء ہے، آج مصائب بھی یقیناً طویل ہوں گے۔ ہر دل جو یہاں بیٹھا ہے یا جو ہمیں سن رہا ہے وہ آج کے دن مصائب سننے کے لیے آمادہ ہے، رونے کے لیے آمادہ ہے، لیکن اس سے پہلے چند جملے حسین کی فضیلت اور حسین کے مقام کو سمجھانے کے لیے، اور یہیں سے میں تیسرے نقطے میں داخل ہو جاؤں گا اپنی گفتگو کے کہ حضرت حسین میں اور امام قائم میں کیا تعلق ہے۔ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو، اور وہ تمہیدی گفتگو کیا ہے کہ جب حجت خدا کا خون ناحق کا پہلا قطرہ زمین کربلا پر گرا، امام وقت کو جب بے دردی سے قتل کیا گیا، تو کیا یہ منظر، کیا یہ ظلم انسانوں کی طرح یہ پوری کائنات خاموش رہ کر دیکھ رہی تھی؟ کیا اس کائنات پر کوئی رد عمل آیا؟ وہ امام معصوم، وہ حجت خدا، توجہ کیجیے گا، امام معصوم اس پوری کائنات اور خلقت کا مرکزی نقطہ ہوا کرتا ہے کہ اگر تمام مخلوقات کو حیات مل رہی ہے تو ان کے صدقے میں، ان کے وجود کی برکت سے مل رہی ہے۔ ایک مثال سے بات کو آسان کر دوں، امام کی مثال اس کائنات کی نسبت سے ویسی ہی ہوتی ہے جیسی انسان کی نسبت سے اس کی نبض کی ہوتی ہے۔ جب تک نبض چل رہی ہے انسان زندہ ہے، اسی طرح امام معصوم اس کائنات کی نبض ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ حسین کا قتل، یہ ولی خدا، یہ حجت خدا کا خون، کیا یہ کوئی معمولی جرم تھا؟ کیا کسی خلقت کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں عزیزوں، عجیب روایات ہیں ہمارے پاس، تو روایات بھری پڑی ہیں۔
چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے پرند ہو، چاہے چرند ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے درندے ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے پہاڑ ہو، یا چاہے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہو، چاہے چاند ہو یا چاہے سورج ہو، الغرض یہ کائنات کی ہر خلقت پر قتل حسین کا اثر پڑا، ہر خلقت متاثر ہوئی۔ ہمارے پاس تو روایات بھری ہوئی ہیں، چھٹے امام کے جملے ہیں کہ قتل حسین پر زمین و آسمان روئے، چرند و پرند روئے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں نے بھی گریہ کیا۔ یہ ساری مخلوق قتل حسین پر فریاد کر رہی تھی۔ ہاں، ہر مخلوق کے گریے کی کیفیت کچھ مختلف تھی۔ اب یہاں کوئی سوال کرے گا نا، یہ کون سی بات ہو رہی ہے، یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، یہ بات تو لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، تو میں ان کے لیے قرآن کی فقط ایک آیت پیش کروں گا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یہ جتنی مخلوق خدا ہے، یسبحون اللہ، یہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن خدا آگے ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ لا تفقہون تسبیحہم، ارے تمہیں ان کی تسبیح کی کیفیت سمجھ نہیں آتی ہے۔ بڑی آسان سی بات کہوں گا، جس دن آپ کو اس کائنات کی تسبیح سمجھ آ جائے گی، اسی دن اس کائنات کا حسین پر گریہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قرآن سے ایک اور دلیل پیش کر دوں عزیزوں۔ قرآن میں سورہ دخان، ہر شب قدر میں مومنین تلاوت کرتے ہیں، سورہ دخان میں جب کافروں کا تذکرہ آیا، جب کچھ لوگوں کا تذکرہ آیا، تو قرآن کہتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، پھر ان لوگوں کے چلے جانے پر، ان لوگوں کے مر جانے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اس کا مفہوم مخالفت علماء یہی نکالتے ہیں، اس کا مطلب کچھ ہستیاں ہیں کائنات میں ایسی کہ جن کے چلے جانے پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں، روز اربعین ہے، ان مطالب کو برداشت کریں، ان مطالب کو ہضم کریں، جانیے یہ حسین کا مقام ہے، یہ حسین کے وہ فضائل ہیں کہ جن میں حسین کے مصائب بھی پوشیدہ ہیں۔ ہر مخلوق نے حسین پر گریہ کیا، ہر مخلوق نے فریاد کی، ہر مخلوق نے قاتلین حسین کے لیے بد دعا کی۔ ہاں، ہر مخلوق کے رونے کی کیفیت مختلف تھی۔ سمندر کیسے روئے؟ سمندروں میں ہیجان آ گیا، سمندروں کی لہریں بفر گئیں۔ ہوا کیسے روئی؟ سرخ اور سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ زمین کیسے روئی؟ فقط ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہماری تو روایات بھری پڑی ہیں اس قسم کی احادیث شریفہ سے، برادران کے کتب سے پڑھا ہوں۔ فقط ایک کتاب حوالے کے طور پر میرے نوجوان لے جائیے، برادران کی قدیم ترین کتب میں سے طبقات ابن سعد، بڑا ہی مشہور نا، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا، راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا قتل کیا گیا تو 40 دن تک، 1-2 دن تک نہیں، یہ 40 کا موقع، یہ 40 کی اہمیت، یہ 40 کی حکمت اور فلسفے کو سمجھیے گا۔ راوی کہتا ہے، ہمارا راوی نہیں ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، راوی کہتا ہے قتل حسین کے بعد 40 دنوں تک ما رفعنا حجرا الى بیت المقدس، عراق تو چھوڑیے، یمن و شام و فلسطین، بیت المقدس تک جب بھی کوئی پتھر اٹھایا گیا الا ووجدنا تحتہ دم عبید، ہر پتھر کے نیچے تازہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، جوش مارتا ہوا خون برآمد ہوا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سورج نے کیسے گریہ کیا؟ 40 دن تک، روایت کے جملے ہمارے ہاں بھی ہے، برادران کے ہاں بھی ہے، 40 دن تک سورج کو ایسا مکمل گرہن لگا رہا کہ راوی کہتا ہے ہمیں دن کے وقت میں تارے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آسمان نے گریہ کیا، کیسے گریہ کیا؟ ایسا سرخ ہو گیا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا، راوی کہہ رہا ہے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ قامت القیامہ، کہ بس اب روز قیامت قریب ہے۔ یہ مخلوق کا
حجت خدا سے تعلق ہے، حجت خدا کائنات کی نبض ہوا کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حجت خدا کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے اور اس زمین و آسمان، اس کائنات پر، اس وفادار مخلوق پر کوئی اثر نہ آئے؟ اللہ اکبر۔ روایات کے جملے ہیں وَبَكَتِ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا، آسمان آقا حسین پر رویا۔ کیسے رویا؟ ہمارے ہاں بھی جملے ہیں، برادران کے ہاں بھی یہ تاریخی شواہد موجود ہیں۔ قتل سید الشہداء کے بعد 40 دن تک، میرا موضوع تو ذہن میں ہے نا، حضرت حجت اور آقا حسین کا تعلق، ذرا یہ عجیب تعلق محسوس تو کیجئے گا روایت آل محمد کی روشنی میں۔ ابھی تمہید پیش کر رہا ہوں۔ روایات کے جملے ہیں، آسمان کیسے رویا؟ مطرنا دمن 40 یومن بعد قتل الحسین، حسین کے قتل کے بعد 40 دنوں تک آسمان سے خون برستا رہا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں، بات کی گہرائی کا اندازہ کر رہے ہیں۔ ارے عرب مورخین کو تو چھوڑ دیجئے، مسلمان مورخین و محدثین کو تو چھوڑ دیجئے، کیا پوری دنیا میں یہ ماجرا ہوا؟ جی 61 ہجری کے روز عاشور پوری دنیا میں، چاہے وہ یہ ایشیا کا بر اعظم ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، پوری دنیا میں 40 دن تک آسمان سے خون برسا ہے۔ اللہ اکبر۔ حوالہ پیش کر دوں میرے نوجوانوں کے لیے، ایک برٹش مورخ ہے، ہسٹورین ہے، انگریز مورخ ہے، کہ جس نے 1952 کے قریب ایک تاریخی کتاب لکھی، کہ جس کتاب کا نام، میرے نوجوانوں کے لیے ہوم ورک دے کر جا رہا ہوں، آج کل کسی چیز کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، فقط جا کر گوگل پہ ایک فحص کیجئے گا، ایک سرچ کیجئے گا، سارے نتائج حسین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ غیر اقوام کی زبانی کے جو عرب ممالک تو چھوڑیے، ایشیا کے بر اعظم سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، جن کو کچھ گمان نہیں تھا کہ دنیا کے دوسری سمت کیا ہو رہا ہے، اس مورخ کی زبانی پیش کر رہا ہوں۔ ایک مورخ ہے، برطانیہ کا مورخ ہے، اس نے 1952 میں ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام رکھا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کتاب کا نام پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، دا اینگلو سیکسن کرونیکلز، کتاب کا نام گوگل پر سرچ کیجئے گا۔ یہ اینگلو سیکسن کیا ہے؟ یہ برطانوی قدیم تاریخ میں خاص ٹائم پیریڈ کو، ایک خاص زمانے کو کہا جاتا ہے۔ حسین کی حقانیت پر دلیل پیش کر رہا ہوں، مجھے کسی مسلم مورخ کی کتاب سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہے گی عزیزوں۔ اینگلو سیکسن پیریڈ ایک قدیم تاریخی دور ہے برطانیہ کے تاریخ کا، ان کے زمانے کا، کہ جو کب سے کب تک کا دور ہے۔ ابھی ہم 2020 میں 2020 AD میں بیٹھے ہیں نا عزیزوں، توجہ کیجئے گا۔ یہ کس دور کو کہا جاتا ہے اینگلو سیکسن پیریڈ؟ یہ کہا جاتا ہے سن 411 عیسوی سے سن 1066 411 عیسوی سے لے کر 1066 عیسوی تک کا دور، اس دور کو اینگلو سیکسن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ تفصیل آپ خود تلاش کر لیجئے گا۔ اس زمانے میں آج کون سا دور چل رہا ہے، کون سا عیسوی برس چل رہا ہے؟ 2020۔ سن 400 سے 1000 تک، آج سے کتنے سال پرانی بات ہے؟ تقریباً 1500 سال پرانی بات ہے۔ اس مورخ نے، کہ جو 1952 میں جس نے کتاب لکھی دا اینگلو سیکسن کرونیکلز، کرونیکلز کہتے ہیں قدیمی انگریزی زبان میں واقعات کو، قصوں کو، اس مورخ نے اس زمانے کے جو ہر سال کے مشہور واقعات اور حالات گزرے، کہ جو بہت ہی زیادہ مؤثر حالات تھے، کہ جنہوں نے دنیا میں ایک تبدیلی دی، ان تمام حالات و واقعات کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے، سن 411 سے 1066 ہجری تک۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ مقدمہ سازی ضروری ہے، کوئی ہوائی بات نہیں کی جا رہی ہے، حوالوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس شخص نے تمام ہر سال کے اہم ترین واقعات کو لکھا، اہم ترین جنگوں کو، کون سا بادشاہ کب مر گیا، اس کی جگہ کون سے بادشاہ کی حکومت آئی، اس نے ان تمام واقعات کو
دو دو جملوں میں ظاہر ہے 1000-1500 سال پرانی تاریخ ہے، کوئی بہت زیادہ تاریخی شواہد محفوظ تو نہیں ہے، لیکن جو اہم ترین واقعات تھے کہ جو 1400 سال بعد بھی جن کا ذکر زندہ رہا، انہیں اپنی اس کتاب میں لکھا۔ اس کتاب میں جب یہ سن 685 عیسوی 685 AD کے ذکر پر آتا ہے تو عجیب جملے لکھتا ہے، کہتا ہے اس سال، اب میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، مورخ کا نام، کتاب کا نام بتا دیا، سن عیسوی بتا دیا، خود نوجوان تلاش کر لیجئے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سن 685 ہجری کا ایک سب سے بڑا واقعہ اور حادثہ یہ تھا کہ اس سال ایک روز آسمان سے خون کی بارش ہوئی، یہاں تک کہ لوگوں کی جتنی اشیاء تھی کہ جو جامد نہیں تھی، کہ جو لیکوڈ تھی، وہ سب کی سب سرخ رنگ میں یا خون میں تبدیل ہو گئی۔ اگر آپ آج بھی حساب لگائیے تو سن 685 عیسوی اگر اسے اسلامی ہجری کیلنڈر کے مقابلے میں رکھا جائے تو یہ 61 ہجری بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انگریز مورخ اس دور کے مورخین سے نقل کر رہا ہے کہ عرب علاقے تو چھوڑیے، فلسطین تو چھوڑیے، شام و عراق تو چھوڑیے، مکہ و مدینہ، حجاز مقدسہ تو چھوڑیے، اس علاقے میں بھی اس سال آسمان سے خون برسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ کر رہے تھے؟ یہ خون حسین کے اثرات تھے۔ ہمارے ائمہ کی روایات میں تو کثرت سے یہ جملے پائے جاتے ہیں۔ چھٹے امام اپنے جد حسین کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ زیارت مطلقہ ہے، امام حسین کی مطلقہ زیارات میں سے ایک زیارت ہے کہ جو کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ہے۔ اشہد ان دمک سکن فی الخلد، یہ خون حسین کوئی معمولی خون نہیں تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون بھی خلد بری میں مسکون ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا خون جنت الفردوس میں ساکن ہو، اس کی روح طیبہ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امام عجیب جملے فرماتے ہیں۔ یہ تو فقط زمین و آسمان کی باتیں ہوئی نا، وہ جو عرش کی مخلوق ہے وہ عرش کی باتیں بتاتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَخْشَعَرَّتْ بِهِ أَضِلَّةُ الْعَرْشِ، اے حسین آپ کے قتل سے عرش کے پائے متزلزل ہو گئے، عرش خدا میں تذبذب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ آل محمد۔ اب یہاں لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس مورخ نے اس واقعے کو کہ آسمان سے قتل حسین کے بعد خون برسا، اس واقعے کو سب سے پہلے جس مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا، عرب مورخ، وہ واقعہ کربلا کے 200 سال بعد کا مورخ ہے۔ تو کیسے اس کی بات پر یقین کیا جائے؟ 200 سال کا فاصلہ ہے بیچ میں۔ اگرچہ اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی چلے اس مورخ کو بھی چھوڑ دیجئے۔ جانتے ہیں سب سے پہلے اس تاریخی حقیقت پر سے کس نے پردہ اٹھایا اور سن 61 ہجری میں ہی اٹھایا؟ وہ کون سی ہستی ہیں؟ وہ علی کی شہزادی زینب علیہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو؟ قتل حسین کے بعد پوری کائنات میں ایک عجیب تأثر آ گیا، ایک عجیب تذبذب آ گیا۔ مخلوق خداوندی، یہ ساری کی ساری کائنات لرز اٹھی، ہر کون، ہر مخلوق پر اثر آیا، ہر مخلوق بددعا کر رہی تھی، اے خدا یہ جو امت ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، تو اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تاریخ میں اگر کسی نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا کہ قتل حسین کے دن آسمان سے خون برسا ہے تو وہ میری شہزادی زینب علیہ ہے۔ سننا چاہیں گے عزیزوں؟ توجہات میرے ساتھ ہے؟ شہزادی زینب علیہ جب ان شہزادیوں کا قافلہ اسیر بنا کر شہر کوفہ میں داخل کیا گیا تو کوفے کے بازار میں شہزادی نے ایک خطبہ دیا ہے، اور خطبات زینبیہ خود ایک مستقل موضوع ہے، توفیق رہی تو پھر کبھی پیش کروں گا، لیکن فقط اس ایک خطبے کے چند جملوں کو سنتے جائیے گا۔ کوفے کا بازار ہے، شہزادیاں اسیری میں ہے، راوی ہے اسماعیل بن راشد، کہتا ہے واللہ ما رأیت امرأة قط انتقى منها، خدا کی قسم میں نے کبھی کسی معظمہ خاتون کو نہیں دیکھا
کہ جو قید و بند میں ہو, کہ جس کے شانے رسیوں سے بندھے ہوئے ہو, لیکن اس کے باوجود اس قدر بلاغت اور طلاقت سے کلام کر رہی ہو. اللہ اکبر. راوی کے جملے ہیں وَكَأَنَّهَا تُفْرِغُ عَنْ لِسَانِ أَبِيهَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, گویا علی کی بیٹی اپنے بابا امیر المومنین کے لہجے میں کلام کر رہی ہے. اب اس کے بعد راوی کے جملے ہیں فَلَمَّا أَرَادَتِ الْكَلَامَ أَوْمَأَتْ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْكُتُوا. اللہ اکبر. میں قربان ہو جاؤں, شہزادی زینب علیہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ خطبہ. سننا چاہیں گے نا عزیزوں؟ توجہات میرے ساتھ رکھیے گا. آپ نے اکثر شعراء کے کلام میں سنا ہوگا کہ تو نے اسکت جو کہا ہو گئے آدھا خاموش. شعراء کیا کہتے ہیں شہزادی کے بارے میں, ان کی فضیلت کو, وصف کو بیان کرتے ہوئے؟ تو نے اسکت جو کہا, اسکت کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ کو عربی زبان میں, تو نے اسکت جو کہا ہو گئے آدھا خاموش. شعراء کا بڑا احترام ہے, بڑا مقام ہے, لیکن عزیزوں توجہ کیجئے گا, روایت کے جملے اس سے بڑھ کر ہیں. روایت کہتی ہے وَأَوْمَأَتْ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْكُتُوا, میری شہزادی نے اسکت کہا نہیں تھا, فقط اشارہ کیا تھا خاموش ہو جانے کا. راوی کہتا ہے فَسَكَنَتِ الْأَنفَاسُ وَالْأَصْوَاتُ, ارے تمام لوگوں کی آوازیں خاموش ہو گئی. آوازیں تو چھوڑیے, کسی کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی. توجہ کر رہے ہیں؟ ابھی علی کی شہزادی نے فقط اشارہ کیا تھا, اگر اسکت کہہ دیتی تو موجود لوگوں کی نسلیں گونگی ہو جاتی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. علی کی شہزادی علی کے لہجے میں بازار کوفہ میں, اب میں کیا کروں, یہ مصائب بھی ہیں, یہ فضائل بھی ہیں شہزادی کے. بازار کوفہ میں خطاب فرما رہی ہیں. سب سے پہلے اس حقیقت پر سے شہزادی نے یہاں پردہ اٹھایا جب تمام مخلوقات خاموش ہو گئیں, ساکت ہو گئیں. اس وقت شہزادی نے لہجہ علویہ میں بلاغت زینبیہ کا اظہار کیا اور فرمانے لگی ویلکم, اے لوگوں تم پر وائے ہو, نفرین ہو. ایّ کبدن, توجہ کیجئے گا, خون حسین کا مقام کیا ہے, کس عظیم ہستی کا قتل ہوا ہے. ایّ کبدن لرسول اللہ فریتم, ارے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تم نے رسول خدا کے کس کلیجے کو پاش پاش کر دیا. وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَكْتُمْ, ارے تم نے رسول کے کس خون کو بہا دیا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد شہزادی نے قرآن سے سورہ مریم کی آیتوں کو پیش کیا اور یہ آیتیں اپنے حق میں دلیل بنائیں. فرمانے لگی لقد جئتم شیئا ادا, خدا کی قسم, سورہ مریم کی آیتیں قرآن کھول کر دیکھ لینا, خدا کی قسم تم نے بڑا ہی عظیم جرم کیا ہے. اس جرم کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن کی اگلی آیت پڑھی تکاد السماوات یتفطرن منہ, ارے قریب ہے کہ تمہارے اس ظلم عظیم سے, یہ جو تم نے حسین کے خون کو بہایا ہے, اس ظلم سے قریب ہے, بعید نہیں ہے کہ آسمان پھٹ جائیں, وتنشق الارض, زمینیں پھٹ جائیں, وتفر الجبال ہدا, اور یہ جو مضبوط پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں. اب اس کے بعد میری شہزادی اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں افا عجبتم ان مطرت السماء دما, ارے کیا تمہیں تعجب تو نہیں ہوا کہ قتل حسین کے بعد آسمان نے خون برسایا تھا. میرا آپ سے سوال ہے, یہ کس ہجری کا واقعہ ہے؟ 61 ہجری کا ہی واقعہ ہے نا. شہزادیوں کو اسیر بنا کر کوفہ لایا گیا تھا, کوئی زیادہ دور کی بات تو نہیں تھی. بہت سے لوگ بھی تھے نا کہ جو کربلا میں بھی موجود تھے. اگر خون نہ برسا ہوتا تو کوئی اٹھ کر سوال کر لیتا ہے شہزادی یہ کہاں کی بات کر رہی ہیں. کسی نے سوال نہ کیا. کسی کا سوال نہ کرنا اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے, اور یہ سب سے پہلی دلیل ہے تاریخی اعتبار سے اس واقعے پر کہ قتل حسین کے بعد آسمان سے خون برسا تھا. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ اب جہاں سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, یہاں تک کا نتیجہ کیا ہوا کہ قتل حسین سے تمام کائنات متاثر ہوئی. ہر مخلوق عالم پر اثر آیا, اپنے اپنے اعتبار سے اثر آیا. اگر نہیں آیا تو ایک ظالم ابن آدم تھا کہ جس کے اوپر کوئی اثر نہیں آیا. یہاں سے میں بات کو ایک منزل آگے بڑھاتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. قتل حسین ہر مخلوق طیش میں تھی, ہر مخلوق غضب میں تھی. کسی مخلوق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ نواسہ رسول کو بے جرم و بے خطا قتل کر دیا جائے.
یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں کی حالت. ابھی آپ نے زمین و آسمان و عرش و فرش کی حالت سن لی نا, اب ذرا سنیے فرشتوں, مقرب فرشتوں کی حالت کیا تھی, معصوم فرشتوں کی حالت کیا تھی. روایت کے جملے ہیں وَلَقَدْ زَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّهِ, ارے فرشتے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. ادھر لعین حسین کو قتل کر رہا ہے, ادھر فرشتے طیش اور غضب میں ہیں اور خدا سے بار بار یہ دعا کر رہے ہیں, اے خدا تو ہمیں یہ اجازت دے کہ ہم ابھی زمین پر نازل ہو اور یہ ساری کی ساری انسانیت کو عذاب کا شکار بنا لے. وہ انسان کہ جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا, جس نے فاطمہ کے جگر گوشے کو قتل کر دیا, اسے اب اس روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. خدا کی جانب سے فرشتوں کو اجازت نہیں گئی. اب جانتے ہو فرشتوں نے اپنے غضب کو کیسے قابو میں کیا. روایت کے عجیب جملے ہیں. ادھر لعین حسین کے گلو اقدس پر خنجر چلا رہا تھا. یہ فضائل بھی ہیں, مصائب بھی ہیں, میں کیا کروں, روزے 40 ہے, بہت سی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, کھل کے گریا کیجئے, خدا کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ابھی میں مصائب کے نزدیک تر آ چکا ہوں عزیزوں. روایت کے عجیب جملے ہیں. ادھر سے لعین حسین کے گلو اقدس پر خنجر چلا رہا ہے, ادھر سے ملائکہ زمین و آسمان غضب کے عالم میں ہے. خدا کی جانب سے انہیں اذن نہیں مل رہا, اجازت نہیں ملتی کہ ابھی انہی قاتلوں کو عذاب کا شکار بنا لے. ادھر خنجر چلتا جا رہا ہے, ادھر فرشتے تسبیح خداوندی کر رہے ہیں, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ادھر خنجر روا ہے, ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ادھر خنجر چل رہا ہے, ادھر فرشتوں کی تسبیح کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی ہیں. قریب تھا یہ ساری کائنات تباہ ہو جاتی, قریب تھا کہ یہ فرشتے بکھر جاتے, قریب تھا کہ یہ فرشتے کائنات کو عذاب میں مبتلا کر دیتے, لیکن اس کے باوجود آج 1400 سال گزر گئی, یہ عذاب کیوں نہیں آیا. ابو حمزہ صومالی راوی ہے, بڑا ہی عظیم راوی ہے, 5ویں آقا کی خدمت میں آتا ہے, عجیب سوال کرتا ہے, مولا انتم کلکم قائمین بالحق, مولا آپ سب حق کو قائم کرتے ہیں. فرمایا بلا شک, بغیر کسی شک کے. مولا پھر آپ کے آخری کو قائم کیوں کہا گیا. اللہ اکبر. اب 5ویں امام نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا اور یہاں آقا حسین اور امام زمانہ کا تیسرا ربط واضح ہو جائے گا. اور کیا عظیم اور گہرا ربط ہے یہ عزیزوں. پھر یہیں اپنی گفتگو کو روک دوں گا. 5ویں آقا فرماتے ہیں لما قتل الحسین, جب میرے جد حسین کو کربلا کی تپتی ریت پر قتل کیا جا رہا تھا, وجت الملائکۃ الی اللہ, آسمانی فرشتے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے, اے خدا ہمیں اجازت دے, ابھی اس مخلوق کو نیست و نابود کر دے, اس انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے, اسے جینے کا حق نہیں ہے. جانتے ہو خدا نے ان ملائکہ کی تسکین کے لیے اس پوری کائنات کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا. روایت کے جملے, خدا نے ان فرشتوں کے آگے سے نوری حجابوں کو ہٹایا. فرشتوں نے کیا دیکھا, فنظروا الى جانب العرش, فرشتوں نے عرش خدا کے دائیں جانب دیکھا, ایک نور ہے, وکانا قائم یصلی, وہ نور حالت قیام میں تھا اور خدا کی عبادت کر رہا تھا. خدا نے فرشتوں کی طرف فرشتوں کو دکھایا, اس نور کی طرف اشارہ کیا, بہذا القائم انتقم لصفوتی, اے فرشتوں غم نہ کرو, صبر کرو, انتظار کرو, یہ جو قائم ہے, یہ جو قیام میں ہے, اس کے ذریعے سے میں اپنے حسین کا انتقام لوں گا. اب جب فرشتوں نے امام زمانہ کے نور کی زیارت کی, روایت کے جملے فسرت الملائکہ, اب جا کر فرشتوں کو چین آ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزوں محسوس کر رہے ہیں حسین اور امام زمانہ کا کتنا عجیب تعلق ہے, کتنا عظیم تعلق ہے, کتنا گہرا تعلق ہے, کہ جب ساری مخلوق قتل حسین پر بکھر چکی تھی تو اس موقع پر خدا نے ساری مخلوق کو جو صبر کرایا, جو ڈھارس بندھائی, وہ میرے وقت کے امام کو دکھا کر بندھائی. لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ جب غلو حسین پر خنجر چل رہا ہو
اور امام زمانہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں، اس وقت ان کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی، یا خدا جانے، یا حسین جانے، یا میرا مولا امام زمانہ جانے۔ ہاں، اس کیفیت کا اظہار میرے مولا امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فَلَئِنْ أَخَّرَتْنِ الدُّهُورُ وَعَاقَنِي عَنْ نَصْرِكَ الْمَخْدُورِ، اے میرے جد حسین، اگر زمانے کے فاصلے نے مجھے آپ سے دور کر دیا، میں آپ کی مدد نہ کر سکا، مجھے اذن خداوندی نہ تھا، ورنہ اسی لحظے عرش سے اتر کر آپ کی نصرت کرتا، تو اب میں روز قیامت تک جب تک آپ کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لوں میں کیا کروں گا؟ فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح و شام آپ پر گریا کروں گا۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد حسین، میں آپ پر خون کے آنسو روں گا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے، جانتے ہیں اپنی مخلوق عالم کے سامنے اپنا تعارف کس جملے سے کروائیں گے؟ وارث رسول ہیں، وارث انبیاء ہیں، وارث آل محمد ہیں، لیکن کسی کے ذریعے اپنا تعارف نہیں کرائیں گے۔ ایک کانٹا ہے کہ جو امام زمانہ کو اس غیبت میں چبھتا رہتا ہے، ایک ظلم ہے کہ جو امام زمانہ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے تو تمام مخلوقات عالم کو مخاطب کر کے اپنا تعارف کیا کہہ کر کرائیں گے؟ یا اہل العالم، یہ چوتھا ربط امام حسین اور امام زمانہ میں، یا اہل العالم، اے دنیا والوں، اے اہل کائنات، انا ابن الحسین، میں اسی حسین کا بیٹا ہوں، الذی قتلوہ عطشانا، کہ جسے دنیا والوں نے پیاسا قتل کر دیا۔ گریے کی صدائیں بلند ہو گئی، روز 40 ہے، مجھے طویل مصائب پڑھنے دیجئے گا، رونے میں نہ شرمانا عزیزوں عزاداروں۔ کیا جملے کہہ کر آپ تعارف کرائیں گے؟ رسول سے نہیں کرا رہے، شہزادی کونین سے نہیں کرا رہے، علی مرتضیٰ سے نہیں کرا رہے، حسن مجتبیٰ سے نہیں کرا رہے، کیا کہہ کر کروا رہے ہیں؟ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے دنیا والوں نے پیاسا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ وہی جملہ ہے کہ جب چوتھے امام 12ویں محرم کو کوفہ کے قید خانے سے اعجاز امامت سے کربلا تشریف لائے تھے نا، اپنے پیاروں کی قبریں بنانے کو، اپنے پیاروں کو دفنانے کو، جب سب کو میرے چوتھے امام نے دفنا لیا، اپنے بابا حسین کی قبر بنا لی، تو میرے چوتھے امام نے اپنی انگشت مبارک سے قبر حسین کی مٹی پر ایک جملہ لکھا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اسی حسین ابن علی کی قبر ہے کہ جسے دنیا والوں نے پیاسا قتل کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزیزوں، شاعر نے کیا عجیب مصرع کہا ہے، روز عاشور کے لیے خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ یہ جو پیاس ہے نا حسین کی، یہ میرے چوتھے امام کے قلب میں بھی کانٹا بن کر چبھتی رہی ساری زندگی۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب بھی وضو کے لیے پانی کا ظرف آتا، امام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ یہی حسین کی پیاس میرے آخری امام کے قلب اقدس میں کانٹا بن کے چبھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ظہور کے بعد اپنا تعارف حسین کی پیاس سے کروائیں گے۔ بس عزیزوں، آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب چوتھے امام لوٹ کر اپنے اسی بابا کی قبر پر آنے والے ہیں۔ حسین کے چہلم کا دن، شہدائے کربلا کے چہلم کا دن۔ رونے میں شرم نہ کرنا عزادارو، رونے میں حیا نہ کرنا۔ شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کے چہلم پر ان کا پرشا پیش کرنا ہے۔ نہیں معلوم اگلے برس زندگی چہلم منانے کا موقع دے یا نہ دے۔ میں نے کل کہاں پر مصائب کو روکا تھا، وہیں سے آج بات کا آغاز کروں گا۔ سنتے جانا، سر کو پیٹتے جانا اور روتے چلے جانا۔ کربلا والوں کا قافلہ شام سے آزاد ہو کر چلا ہے۔ راستے میں ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں راستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے،
चौथे इमाम फूफी ज़ैनब उलिया को मुखातब करके कहते हैं, फूफी अम्मा यहाँ से एक रास्ता मदीने को जाता है और दूसरा रास्ता करबला को जाता है। अरे करबला का नाम सुनना था, वो फूफियाँ, वो बेटियाँ, वो माएँ बहनें के जिनके दिल भरे हुए थे, आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐ सैयद सज्जाद, यूं तो आपका हुक्म चलेगा, यूं तो आप इमाम वक्त है, लेकिन हमारी एक आरजू है कि जब करबला से चले थे तो अपने अजीज़ों के लाशों को बेगौर कफन छोड़ कर आए थे। अरे दिल खोल के लाशों का मातम नहीं किया था। हम चाहते हैं कि अपने अजीज़ों की कब्र पर अपनी रोने की आरजू को, रोने की प्यास को बुझाएं। इधर चौथे इमाम ने काफिले का रुख करबला की जानिब किया। उधर से जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के जो आखिरी उम्र में बाज़ रिवायात के मुताबिक नाबीना हो चुके थे, बीनाई जा चुकी थी, अपने गुलाम अतिया के साथ करबला तक आते हैं, अपने आका हुसैन की ज़ियारत को आते हैं। जब करबला पहुँचे, अतिया से कहा, ऐ अतिया मुझे मेरे आका हुसैन की कब्र पर ले जा। अतिया कहता है, ऐ आका जाबिर यहाँ कई कब्रें हैं, किसी कब्र पर कोई निशान नहीं है, मैं कैसे पहचान करूं कि कौन सी कब्र आपके आका हुसैन की है। अल्लाह अल्लाह जाबिर की मारिफत, कहते हैं तू मुझे कब्रों के दरमियान ला खड़ा कर दे। अरे अतिया ने जाबिर को कब्रों के दरमियान ला खड़ा किया। जाबिर ने एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या वलदी हुसैन, ऐ मेरे बेटे हुसैन तुझ पर मेरा सलाम हो, चाचा जाबिर तेरी ज़ियारत को आया है। अतिया कहता है एक कब्र से सदाई वालेकुम सलाम अम्मी जाबिर, ऐ चाचा जाबिर आप भी हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। जाबिर ने अपने आप को उसी कब्र पर गिरा लिया, इतना गिरिया किया, इतना रोए कि इसी आलम में गश आ गया। गश के आलम में क्या देखा, आका हुसैन की ज़ियारत हो रही है, आका हुसैन तशरीफ लाते हैं। चाचा जाबिर आपका ये एहसान है, आप तारीख में हुसैन के पहले ज़ाहिर कहकर याद किए जाएंगे, लेकिन ऐ चाचा जाबिर मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ देर के लिए हमारी कब्रों से दूर चले जाइए। जाबिर ने तड़प कर पूछा, है हुसैन क्या कोई गुस्ताखी हो गई? नहीं चाचा जाबिर, मेरी बहन शहजादी ज़ैनब को शाम से तशरीफ ला रही है। ऐ जाबिर दूर चले जाइए, कब्र से दूर हट जाइए, कुछ फासले पर चले जाइए। जाबिर को गशी से इफाका हुआ, अपने गुलाम अतिया से कहा कि ऐ गुलाम क्या तुझे कोई काफिला आता दिखाई दे रहा है? अतिया ने देखा कि काफिला आ रहा है। जाबिर ने पूछा क्या ये कोई लश्कर तो नहीं है? अतिया ने जवाब दिया, नहीं ऐ आका जाबिर ये लश्कर मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ऊँटों का काफिला है, ऊँटों पर अमारियाँ सजी हुई हैं, हर अमारी के पर्दे स्याह हैं, ऐसा महसूस होता है कि कुछ बीबियाँ तशरीफ ला रही हैं। जाबिर ने जब ये जुमले सुने तो समझ गए। अतिया से कहते हैं शायद इस काफिले में मेरा बीमार भतीजा सैयद सज्जाद भी होगा। ऐ अतिया अगर इस काफिले में मेरा भतीजा आ रहा होगा, अगर मुझे मेरे भतीजे से मुलाकात नसीब हो गई तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ऐ अतिया मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। अतिया ने सवाल किया, है जाबिर ये बताइए कि आपके भतीजे सैयद सज्जाद की अलामात क्या है, मैं कैसे पहचानूं, मैं कैसे पता करूं? अब जाबिर ने अलामतें बताई हैं, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप रोते जाइएगा, सर को पीटते जाइएगा। पहली अलामत, ऐ अतिया मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन कड़ियल जवान है। ऐ अतिया मेरे भतीजे के बाल स्याह हैं, चेहरा बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही पुररौनक है। अरे मेरे भतीजे सैयद सज्जाद की कमर इंतहाई सीधी है, कद काट बहुत बुलंद है। अतिया जब काफिले के करीब गए, लौट कर दौड़ कर आते हैं, ऐ आका जाबिर आपने जो सिफात बताई थी उस सिफात का कोई जवान काफिले में नहीं पाया जाता। क्या काफिले में कोई मर्द है? हाँ आका जाबिर एक मर्द है कि जिसकी हालत यह है कि जो बहुत बूढ़ा है, कि जो बहुत जख्मी है, कि जिसकी कमर झुकी हुई है, कि जिसके सर के बाल सफेद हैं,
کہ جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں، کمر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جابر کہتے ہیں مجھے قریب لے جاؤ۔ جب قریب لے گئے، جابر نے سوال کیا ہے بزرگ آپ کون ہیں؟ کیا آپ میرے بھتیجے سید سجاد کو جانتے ہیں؟ ارے عزیزوں میرا آپ سے سوال ہے، جب کسی کا والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا والے اس جوان اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جس جوان کو کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک آج تک کسی نے اپنے بابا کا پرسہ نہ دیا ہو، وہ مولا سید سجاد جب کسی اپنے کو دیکھا، جب جابر کو دیکھا تو اس سے پہلے جابر کچھ کہتے ہیں، آقا سید سجاد جابر کے گلے لگ گئے۔ چچا جابر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانا؟ چچا جابر ہاں ہونا مقاتل و رجالنا، اسی زمین پر ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، اسی زمین پر ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ چچا جابر مجھے کسی نے بابا کا پرسہ نہیں دیا، چچا جابر مجھے میرے بابا کا پرسہ دیجیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزیزوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ شہزادی فاطمہ زہرا آپ کے ان آنسوؤں کو قبول فرمائیں۔ چہلوں میں حسینی ہے، خدا کی قسم حق ہے کہ اس طرح گریہ کیا جائے، حق ہے کہ سر کو پیٹ کے ماتم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ چچا جابر سے گلے ملے ہیں، کہنے لگے اے چچا جابر ایک گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو کچھ دور ہٹ جائیے۔ جابر نے سوال کیا بیٹا سجاد وجہ کیا ہے؟ چچا جابر میں تنہا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ حسین کی دکھیاری بہنیں آئی ہیں۔ جابر کہتے ہیں بیٹا سجاد میں تو نابینا ہوں، میں تو کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اے چچا جابر آپ نابینا تو ہیں، لیکن جب زینب علیہ پہلی بار اپنے بھائی کی قبر کو دیکھے گی تو جس بلند آواز میں گریہ کرے گی، سید سجاد کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ پھوپھی زینب کے گریے کی آواز بھی صحابی رسول کے کانوں میں پڑ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس میں اختتام کر رہا ہوں، خوب رو لیا، خوب گریہ کر لیا، حق ہے کہ آج کے دن گریہ کیا جائے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جابر ایک سمت کو ہٹے ہیں، بیویاں کربلا میں تشریف لاتی ہیں، بیویاں سید سجاد کے جانب گھیرا بناتی ہیں۔ اے بیٹا سید سجاد تم نے تو اپنے ہاتھوں سے بابا کو دفن کیا ہے، ہم اپنے پیاروں پر بعد میں روئیں گے، پہلے ہمیں بتاؤ ہمارے آقا حسین کی قبر کون سی ہے؟ آقا سید سجاد نے قبر کی نشاندہی کی، ہر بیوی نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا، ہر بیوی واہ سیدہ واہ امامہ واہ حسینہ کہہ کر ماتم کرتی گئی۔ بیویوں نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرا لیا، بیویوں کو قبر حسین پہ روک کر جاگتے ہو میرا مولا سید سجاد کہاں گیا ہے؟ تڑپ جاؤ گے ان جملوں کو سن کر، مگر میں ہاتھ جوڑ کے سادات سے معافی مانگ کر یہ جملے ادا کر رہا ہوں۔ بیویوں کو قبر حسین پر بٹھایا، میرا سید سجاد مولا فرات کی جانب چلا ہے، چچا عباس کی قبر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اے چچا میں کیا مصائب بیان کروں، کون سے غم آپ کو بتاؤں؟ الشام الشام الشام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں جب بیویوں نے آقا حسین کی قبر پہ جی بھر کے ماتم کر لیا، آقا سید سجاد سے خواہش ظاہر کی بیٹا سید سجاد ہمیں ہمارے بھائی، ہمارے کفیل، ہمارے حامی ابو الفضل العباس کی قبر پر لے جا۔ ارے بیویاں عباس کی قبر پہ پہنچی ہیں، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے۔ شہزادی زینب نے بیویوں کو مخاطب کیا ہوگا، علماء یہ جملے
بیان کرتے ہیں۔ بیویوں سے کہنے لگی ہے بیویوں قبر عباس پر ہر مصیبت کو بیان کر دینا، ہر غم کو بتا دینا، دل کی ساری مصیبتوں کو بیان کرنا، اپنے دل کو ہلکا کر لینا۔ اے بیویوں عباس کی قبر پہ یہ مصائب بھی پڑھ دینا کہ کربلا سے کس طرح تمہیں قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ اے بیویوں یہ مصائب بھی پڑھ دینا کس طرح بے کجاوا اونٹوں پر تمہیں سوار کیا گیا، ارے کس طرح بے مکنا و چادر تمہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ اے بیویوں قید خانے کے احوال بھی پڑھ دینا، دربار کے مصائب بھی سنا دینا، عباس سے ہر مصیبت کا ذکر کرنا مگر ایک مصیبت بیان نہ کرنا۔ اے بیویوں عباس کی قبر پہ ہرگز یہ نہ کہنا کہ حسین کی 4 برس کی سکینہ یتیمہ شام کے زندان میں رہ گئی، عباس اس مصیبت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ اس دن کا، تجھے واسطہ اس دن شہزادیوں کی زیارت کا، تجھے واسطہ اس دن حضرت جابر کی زیارت کا۔ ہم سب کو زندگی میں بار بار آقا حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پر روز 40 جمع ہیں، جو مومنین مجلس میں گریہ فرما رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، بار الہ جس کے دل میں جو بھی حاجت ہو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بار الہ بانیان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو خادمین ہیں امام بارگاہ کے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو مومنین دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں، اتنا مقدس اجتماع ہو رہا ہے، زائرین سید الشہداء کربلا معلیٰ میں جمع ہیں، دنیا کے تمام مومنین کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔